سلامتی اور عافیت ہو۔ اسلامیات کے سب سے اہم ترین ٹاپکس میں سے ایک یہ ٹاپک بھی ہے، اجتہاد اسے کہتے ہیں۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں، کیونکہ یہ اکیلے انڈیویجول کو فیصلہ کرنے کی اکیلے مسلمان کو فیصلہ کرنے کی اہلیت اور اس بارے میں شرائط کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے دنیا کے، تو پروفٹ ہوڈ کے جو دو دروازے تھے وہ بند ہو چکے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لہٰذا اجتہاد کا دروازہ مسلمانوں پہ کھول دیا گیا۔ یہ اقبال اجتہاد پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اجتہاد کی وجہ سے ہی، اجتہاد کی جمود کی وجہ سے ہی اسلام پہ موجودہ دور میں جو اسلام پہ سختی آئی ہوئی ہے، یہ اجتہاد کی جمود کی وجہ سے۔ اجتہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ سب سے پہلی چیزوں کو قرآن و سنت کے قرآن میں دیکھا جاتا ہے، پھر سنت میں، پھر اجماع کیا جاتا ہے۔ اجماع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اجماع ہوتا ہے جو کلیکٹیو ڈیسیجن علماء کرام کرتے ہیں، وہ قیاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، علماء کا قیاس۔ اگر ان سب چاروں چیزوں میں نہ ہو تو پھر کیا جاتا ہے اجتہاد۔ یہ انڈیویجول اکیلا بندہ کرتا ہے خود سے ہی، اور اس کی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ہم بعد میں دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اجتہاد جو ہے نا وہ کیا گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کو اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد کر کے تمام گوشت خور جانوروں کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی جو دو نشانیاں قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں، حضور نے خود اجتہاد کر کے یہ وجہ قائم کی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر صفا کا نام پہلے لیا ہے، اس لیے صفا پہ وہ جو صحیح کی جائے گی وہ حج کے دوران وہ صفا پہ پہلے کی جائے گی اور مروہ میں بعد میں، کیونکہ اس کا قرآن شریف میں نام بعد میں آیا ہے۔ معاذ بن جبل کو جب گورنر یمن بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے پوچھا معاذ بن جبل سے کہ بتاؤ معاذ کہ تم جب معاملات آ جائیں گے تمہارے پاس تو تم ان کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو معاذ بن جبل نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے معاملات کو دیکھوں گا کہ ان کو قرآن کے پرسپیکٹیو سے حل کر سکوں۔ اگر وہاں پہ نہ ہوا تو پھر میں کوشش کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو فالو کر سکوں۔ پھر بھی نہ ہوا تو میں علماء کا اجماع کرانے کی کوشش کروں گا۔ اگر پھر بھی نہ ہوا تو میں پھر جو ہے نا اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد کرنے میں پوری کوشش کروں گا اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ خلفائے راشدین کے دور میں حضرت عمر نے جو مجاہدین کو زمین دینے سے انکار کر دیا اپنے اجتہاد سے، اور یہ فرمایا کہ بعد میں مسائل بنیں گے اور ارتکاز دولت ہوگی۔ حضرت عمر کو امام المجتہدین کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے، جب فال بغداد ہوا تو اجتہاد آ گیا، اسی لیے فقہ جو پوری کی پوری جمود کا شکار ہو گئی۔ نئے مسائل آئے، فقہ کی بجائے غیر اسلامی قوانین کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا اسلامی معاشروں نے۔ اجتہاد کے بارے میں دو احادیث ہیں، جس کو اللہ خیر دینے کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ پھر اگر دو جماعتیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہوں اور دونوں میں سے ایک جماعت عبادت کرتی ہو اور دوسری غور و فکر کرتی ہو، تو ان میں سے دوسری بہتر ہے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اجتہاد ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ اس کے معنی ہیں دلائل شریعہ کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے اپنی فہم و فراست سے مسائل کو حل کرنا۔ کیونکہ اسلام لیٹسٹ ایڈیشن آف ڈیوائن ریلیجنز کا، اسی لیے کسی بھی مسئلے کا حل کلیکٹیو طور پہ تلاش کرنا اجماع کہلاتا ہے۔ اگر وہ کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس کو حل نہ کیا جا سکے، مطلب کلیکٹیو علماء کرام دستیاب نہ ہوں، تو وہ جو لیٹسٹ ڈیوائن ایڈیشن ہے نا، اس میں وہ جو بندہ جس کو دین کی فہم و فراست ہوگی، وہ اپنی دماغی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اجتہاد کرے گا، اس مسئلے کا دینی حل نکالے گا اور اس کو عمل کرے گا۔ اجماع اور اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ کسی دور کے علماء کا کسی ایک مسئلے پر اتفاق اجماع کہلاتا ہے، جبکہ ایک اکیلا بندہ جو کسی بھی مسئلے کا دینی حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ مجتہد بننے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، مطلب اجتہاد وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو عربی پہ عبور ہو، کتاب سنت کا جو بندہ عالم ہو، اصول فقہ کا علم رکھتا ہو، زندگی کے مسائل کا علم رکھتا ہو، قوانین کے ماخذ کا اس کو علم ہو، اور سب سے اہم بات وہ خود متقی اور اچھا اور پرہیزگار آدمی ہو۔ بڑے بڑے جو اجتہاد ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ 2.5% یہ بھی ایک اجتہاد کی ہوئی بات ہے۔ نماز فجر جو ہے نا وہ طلوع آفتاب تک پڑھی جائے گی، یہ بھی اجتہاد کی ہوئی بات ہے۔ قادیانیوں پہ پاکستان میں جس بات پہ اتحاد ہوا، قادیانیوں پہ 295 سی لگا دی گئی ہے
ان کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے، یہ بھی ایک اجتہاد ہے۔ اور جو ہے نا دہشت گرد جو لوگ بم وم پھوڑتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اجتہاد ہوا ہے کہ یہ لوگ جو اسلام کے نام پہ بم وم پھوڑتے ہیں، بندے مارتے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجتہاد فرمائے، خلفۂ راشدین نے بھی اجتہاد فرمائے۔ اسلام کے مشہور ترین جو مجتہدین ہیں ان میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ، عبد الرحمن بن عوف، سلمان فارسی اور زید بن ثابت ہیں۔ اور اسلام اجتہاد کو پروموٹ کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی حل نہ ہو تو آپ اجتہاد کریں گے اور اسلامی جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا اسلامی حل نکالیں گے۔ دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ پاکستان کا